إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحبلانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن. حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ذاریات جو 51 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور صحیح بخاری کے حوالے سے
4775 نمبر کی جو روایت ہے، جو حدیث ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پچھلے 2 خطبہ جمعہ میں توحید کے تعلق سے بات چلی۔ ایک خطبہ جمعہ میں نے توحید کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے وعدے کی، اور دوسرے خطبہ جمعہ میں توحید کے فائدے کیا ہیں، توحید کے اپنانے میں کیا کیا فائدے آپ کو مل سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں توحید کیا ہے، اللہ رب العالمین کا وجود ہے تو اس کی کیا دلیلیں ہیں، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں وہ کیا اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، مختلف مذاہب کے اندر اللہ کے وجود کو لے کر کے کیا تصور ہے، کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے، یہ ساری باتیں توحید کے تعلق سے بہت اہم ہیں، کیونکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توحید سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہے توحید۔ بہت مشہور واقعہ ہے علامہ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کا، بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ نے عیسائیوں سے بہت سارے مناظرے کیے، غیر مسلموں سے مناظرے کیے۔ ان کا مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کے اسی راجستھان میں اجمیر میں ایک دفعہ آئے، لوگوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے عالم دین جماعت اہل حدیث کے توحید کے علمبردار ہیں، یہ توحید کے داعی ہیں، اور یہ ہمارے یہاں اجمیر میں پہنچے ہیں۔ وہ بھی اجمیر کے درگاہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جب پہنچے ہیں، لوگوں نے ان سے سوال کیے کہ آپ تو ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ آنا نہیں چاہیے، ایسی جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے، آپ خود پہنچے ہیں۔ کہا دراصل میں شرک دیکھنے آیا ہوں۔ کہا میں دیکھنے آیا ہوں، اللہ نے کہا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ نے کہا گھومو دیکھو کہاں گنہگاروں کو کیسی سزا مل رہی ہے، دنیا میں کہاں غلط اور کہاں صحیح ہے، گھوم پھر کر کے دیکھو تاکہ تجربات کو لوگوں کو بتایا جائے۔ ایک آدمی اگر کسی غلط جگہ پہ جاتا ہے جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں پہنچتا ہے اور نیت کیا ہے دیکھ کر کے لوگوں کو بتائے تو شریعت نے منع نہیں کیا۔ کہا میں اسی مقصد سے آیا ہوں کہ یہاں دیکھوں شرک ہوتا کیسے ہے، شرک کی کیا کیا شکلیں یہاں پر ہے، اس کے بعد میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ کہا یہاں شرک نہیں ہوتا ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ کہا یہاں کوئی شرک نہیں ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا صرف ہم یہاں اپنے پیر کو، اپنے خواجہ معین الدین چشتی کو اکیلے پکارتے، ان کے ساتھ 2 کو نہیں ملاتے۔ اگر ہم 2 کو ملاتے تب تو شرک ہوتا، ہم تو اکیلے انہی سے سب کچھ مانگتے ہیں، اس لیے یہاں شرک نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ بات ایسی نہیں ہواؤں کی بات ہے، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں چیز موجود ہے۔ وہاں کے جو نگہبان قسم کے لوگ تھے انہوں نے اس طرح کا جواب دیا۔ اب بتائیے جہاں توحید کا معنی یہ ہو تو اب یہ آدمی توحید کی قدر کیا کرے گا، توحید کو کہاں سمجھا جائے گا؟ اس لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ توحید کی بنیادی چیزوں کو، کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ رب العالمین کے وجود کے بعد ہی توحید ہے۔ اگر اللہ کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو توحید ہی کا وجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ارتقاء کا ایک بنیادی عقیدہ گڑھا گیا، چارلس ڈارون نے عقیدہ گڑھا ارتقاء کا، کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پہلے جانور تھا، دھیرے دھیرے جانور سے انسان بن گیا۔ یہ نظریہ ارتقاء اس کو کہتے ہیں۔ یہ کچھ غیر مسلمین اسلام کے دشمنوں نے اس طرح کے نظریہ، باطل نظریات کو پیش کیا۔ کہا انسان کی حقیقت یہ پہلے یہ بندر تھا، یا پہلے وہ فلاں شکل کا جانور تھا، اب دھیرے 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 انسان بن گیا۔ اندازہ لگائے اگر اس طرح کے باطل عقیدے بتائے جائیں اور مسلمان ان عقیدوں کو ماننے والا ہو تو توحید کی اہمیت کبھی نہیں سمجھے گا، کبھی نہیں جانے گا۔ آپ بتائیں آج تک ہم دنیا میں موجود ہے، ہماری نسلیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ہم اتنی عمر لے لیے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی مرغا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ جانور بن گیا ہو؟ نظیر ارتقاء یہی تو ہے کہ کوئی چیز آج موجود ہے 2 سال کے بعد اس کی شکل چینج ہو جائے، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔
یہ لوگوں کی باتیں ہے کہ انسان پہلے یہ تھا پھر یہ تھا پھر یہ تھا. یہ نظری ارتقاء اس نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا اور توحید سے دور کر دیا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے تو اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ یہی لوگ جو توحید کے باغی ہے، توحید کو نہیں مانتے ہیں، لوگوں کو توحید سے متنفر کراتے ہیں، ان کے سوال ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں توحید توحید، اللہ اللہ اللہ، اللہ یہ کر رہا یہ کر رہا، اچھا اللہ ہے تو ہمیں دکھاؤ کہاں ہے اللہ؟ اللہ کا وجود نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ وجود میں ہے، اللہ موجود ہے تو نظر آنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا ہر وہ چیز جو موجود ہو نظر آئے ایسا کوئی وصول ہے؟ بھائی ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس کا وجود ہم تسلیم کرتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، لیکن ہم کبھی اس کو نہیں دیکھتے ہیں. درد، کسی نے دیکھا درد کو؟ سب مانتے ہیں. آپ کی باڈی میں پین ہو، درد ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ درد دکھاؤ، درد ہے کہاں؟ پوری باڈی میں درد محسوس ہوتا ہے، پوری باڈی اس کو محسوس کرتی ہے درد کو، لیکن کسی نے آج تک درد کو دیکھا نہیں. لیکن انکار کرنے والا کوئی بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا. عقل ہے، سب مانتے ہیں، لیکن وجود آج تک عقل کو کسی نے دیکھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے عقل کو دیکھا ہے. وجود ہے، سب مانتے ہیں. انسان کے اندر ایک عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. وہ عقل جو کھو دیتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن دیکھا کسی نے، مانتے سارے. روح ہے انسان کی باڈی کے اندر، اللہ نے روح ڈالا ہے. روح ہے تب ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اگر یہی روح نکال لی جاتی ہے تو ہمارے ہاتھ ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے، پیر ہے لیکن چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے. اگر یہ ساری چیزیں ہماری ہے تو روح کی بنیاد پر یہ روح کسی ڈاکٹر نے آج تک دیکھا؟ کیا ہے یہ روح نکالی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن سب مانتے ہیں. تو یہ وصول گڑھنا کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ، یہ باطل وصول ہے، غلط وصول ہے. بہت ساری چیزوں کا وجود ہم مانتے ہیں لیکن آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے. اللہ نے اپنے آپ کو مخفی کیوں رکھا معلوم ہے؟ حکمت. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اگر اللہ اپنے آپ کو مخفی نہیں رکھتا، چھپا کے نہیں رکھتا، اللہ سب کو دکھا دیتا، اپنی طاقت کو دکھا دیتا، تو یہ ایگزام گاہ نہیں بنتا، دنیا دارالامتحان نہیں بنتا. ایگزام کی جگہ یہ نہیں ہوتی. ہر آدمی ڈر جاتا، خوف کھا جاتا، اور سب نمازی بن جاتے، سب اللہ والے بن جاتے، سب متقی بن جاتے. یہ دنیا تو دارالامتحان ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو کون اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون ڈر پیدا کرتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے وجود کو مخفی رکھا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اگر موجود ہے تو اللہ کو کسی نے پیدا بھی کیا ہوگا. یہ بھی سوالات ہوتے ہیں جو توحید کو نہیں مانتے، ان کی طرف سے یہ سارے سوالات ہوتے ہیں. کیا اگر اللہ ہے تو اس کا کوئی خالق ہوگا، کوئی پیدا کرنے والا ہوگا؟ یہ سوال بھی شیطانی ہے، یہ سوال بھی شیطانی ہے. جو مخلوق ہے اس کا خالق ہے، جتنے بھی مخلوق ہے اس کا خالق ہے کون؟ اللہ. لیکن جو خالق ہے اس کا خالق کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہو گے اس کا خالق وہ ہے تو اس کے بعد اس کا کون ہے، اس کے بعد اس کا کون ہے، اس کے بعد اس کا کون ہے؟ یہ سوال ختم ہی نہیں ہوگا، زندگی آپ کی پریشان ہو جائے گی. اس لیے اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصول بتایا. صحیح مسلم کتاب الایمان کی 134 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی الشیطان احدکم، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا. شیطان آئے گا، شیطان آئے گا یا وسوسہ ڈالے گا دل میں، یا انسانی شکل میں شیطان ہوں گے. تمہارے پاس شیطان آئے گا فیقول من خلق کذا من خلق کذا، وہ کہے گا یہ جو چیز ہے اس کو کس نے پیدا کیا، یہ جو چیز ہے اس کو کس نے پیدا کیا. حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ انسان کے ذہن میں وہ ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. انسان کہے گا اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا. یہاں تک کہ وہ سوال پہنچ جائے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اگر تمہارے ذہن میں اس طرح کا سوال پیدا ہو، یاد رکھنا یہ شیطانی سوال ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ایسا آئے تو اعوذ باللہ کہتے کہ تھوک لینا اپنے بائیں طرف، اللہ سے پناہ طلب کر لینا، اور اس طرح کے سوالات سے باز آ جائے گا. پتہ چلا
اللہ نے तौहीद की मुकम्मल हिफाजत की है। तौहीद के बारे में हर नुक्ते की वजाहत अल्लाह ने की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के बारे में पूरी वजाहत की है। अब आइए हम इस चीज़ को समझें कि अल्लाह का वजूद है, क्योंकि अल्लाह का वजूद है तभी तौहीद है, और अगर अल्लाह के वजूद का इनकार ही कर देंगे तो तौहीद नहीं है। अल्लाह का वजूद है। दुनिया में 4 दलीलें चलती हैं, 4 तरह के दलाइल दुनिया में चलते हैं। कोई फितरी दलील को मानता है, कोई शरई दलील को मानता है, कोई अकली दलील को मानता है, कोई हिस्सी दलील को मानता है। ये 4 दलीलें दुनिया के कोने कोने में, पूरी दुनिया में ये दलीलें चलती हैं। किसी को आप फितरी दलील से बताओ तो वो समझ में आता है कि हाँ मैं मान लिया, ये फितरतन है ये चीज। कोई शरई दलील से मानता है कि भाई कुरान हदीस से दिखाना पड़ेगा। कोई कहता नहीं मैं ना तो फितरी मानूंगा ना तो शरई मानूंगा, मुझे तो अकल से साबित करके बताओ, अकली दलील दो, अकल क्या कहती है। अकली दलील भी चलती है हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग अकली दलीलों से मान लेते हैं, और बहुत सारे लोग ये है कि हमें हिस्सी दलील चाहिए, हिस्सी महसूस वाली चीज कि महसूस किया जाए, इस तरह की दलील चाहिए। अल्लाह का वजूद 4 दलीलों की बुनियाद पर है। अगर अल्लाह के वजूद की बात करें, जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं इस तरह के सवाल पैदा करके, ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए दुनिया में जो 4 दलीलें चलती हैं, अल्लाह का वजूद 4 दलीलों से है। आइए वो समझे, हम जाने इतना बड़ा कायनात चल रहा है, इसका निज़ाम चल रहा है, कभी इसके निज़ाम में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं हुई। जाहिर सी बात है इस निज़ाम को चलाने वाला मजबूत रब्बुल आलमीन है, जो अपनी जात में अकेला है, तन्हा है, उसके मिस्ल कोई नहीं, वही इबादत के मुस्तहिक है। उस अल्लाह के वजूद के बारे में फितरत कहती है। पैदाइशी दलील क्या है? इंसान फितरी दलील मांगता है कि फितरत में ये चीज है, बहुत सारी चीजें फितरी है। आप देखें बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ फितरी चीजों को मानते हैं कि ये फितरी चीजें है, चाहे मुस्लिम हो चाहे मुसलमान, सब करते हैं उसको, कोई इनकार नहीं करता, ना कोई दलील मानता है। तो फितरी तौर से दलील अल्लाह ने कुरान में दिया है। सूरह रूम उठाइए, 30 नंबर की सूरा है, आयत नंबर 30 में ही अल्लाह ने जिक्र किया, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहि ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। अल्लाह ने कहा अल्लाह की फितरत, जिस फितरत पे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है, ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में, पैदाइश में कोई तब्दीली नहीं है। इब्न कसीर रहमुल्लाह, इकरमा, मुजाहिद, क़तादा, ये बड़े बड़े मुफस्सिर है, इसकी तफसीर में लिखते हैं यहाँ अल्लाह ने जो कहा अल्लाह की फितरत, उससे मुराद तौहीद है। तौहीद है कि अल्लाह ने हर इंसान को तौहीद पर पैदा किया है, हर इंसान को अकीदे तौहीद पर पैदा किया है। इसलिए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताब तफसीर कुरान, इसी आयत करीमा की तफसीर करते हुए सही बुखारी में मौजूद है, 4775 नंबर की जो हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फितरा, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत पे पैदा होता है। जो भी बच्चा पैदा हो कहीं किसी के अंदर, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो चाहे क्रिश्चियन हो, जैन मत हो, सिख मत हो, हिंदू धर्म के अंदर कहीं भी बच्चा पैदा होता है वो तौहीद पर होता है, सब तौहीद पर पैदा होते हैं। तो अब सवाल ये है कि आदमी तौहीद को छोड़ करके शिर्क की तरफ कैसे चला जाता है, दूसरे धर्मों को कैसे अपना लेता है? अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत की, फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप अगर यहूदी होते हैं तो बच्चा यहूदी बन जाता है, माँ बाप अगर उसके नसरानी और ईसाइयत के मानने वाले होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं तो क्रिश्चियन बन जाता है, माँ बाप अगर मजूसी होते हैं, जरतिश्त होते हैं, आग के पुजारी होते हैं, तो औलाद भी उसी के तर्ज पर चल करके उन्हीं के धर्म को कबूल करने वाले बन जाता है। एक रिवायत में है औ मुशर्रिकानिही, अगर माँ बाप शिर्क करने वाले होते हैं तो औलाद भी शिर्क करने वाली हो जाती है। यहाँ इस हदीस में ये नहीं बताया गया कि माँ बाप अगर मुसलमान हो तो बच्चा भी मुसलमान बन जाता है। इस हदीस में ये बात नहीं आई कि अगर माँ बाप तौहीद वाले हैं, मुसलमान है, तो बच्चा भी मुसलमान बन जाता है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे तो तौहीद पर पैदा हो रहे हैं, सब फितरत में, फितरत उनके है, पैदाइशी फितरी तौर से वो तौहीद पर है।
اس لیے آپ نے دیکھا بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد توحید کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں وہ چیز تھی، انہوں نے تحقیق کر کے اس چیز کو حاصل کر لیا، پھر ان کی واپسی ہو جاتی ہے کہ فطرت تو یہ ہے، اصل تو یہ ہے، میں کہاں بھٹک کے چلا گیا تھا، اس لیے واپسی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے عیسائی اسلام کی طرف پلٹ آتے ہیں، بہت سارے یہودی فطرت کی طرف پلٹ آتے ہیں، کیونکہ توحید انسان کی فطرت میں ہے۔ تو فطری دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے یہ چیز فطرتاً ملتی ہے کہ انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ وجود اس کا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ تنہا ہے، ہمیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اس بنیاد پر اس کی پیدائش کی جاتی ہے۔ یہ فطری دلیل ہے۔ آئیے عقلی شرعی دلیل لیتے ہیں، کتاب و سنت سے کیا دلیل ہے؟ شرعی دلیل کہ اللہ کا وجود ہے، شرعی دلیل یہ ہے، قرآن و حدیث میں اتنے دلائل ہیں شرعی دلیل کہ اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر شریعت کی دلیل لے، کتاب و سنت کی دلیل لے، اتنے دلائل ہیں تو اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ سورہ ابراہیم پڑھیے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 پڑھیے، 14 نمبر کی یہ سورہ ہے۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، سارے پیغمبروں نے بے زبان اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں شک کریں۔ سارے نبیوں نے کہا کہ شک کی بات ہی نہیں، یعنی شرعی دلیل اتنے مضبوط ہیں، اتنے پختے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتے، شبہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ زاریات پڑھیے، وفی انفسکم افلا تبصرون، سورہ زاریات جو 51 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا انسان اگر اپنے اندر بھی غور کر لو تو اللہ کے وجود کی بہت ساری نشانیاں پاؤ گے، کیا اتنا بھی غور نہیں کر سکتے ہو؟ آسمان و زمین کو چھوڑ دو، صرف انسان اپنے جسم اور باڈی کے اندر غور کرے کہ اللہ کا وجود ہے تو انسان کافی ہے اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے، انسان فوراً سمجھ جائے گا۔ ذرا دیکھیں، غور کریں، انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں کی ترکیب، اس طرح اللہ نے کیا کیا چیزیں آنکھوں میں بنائی ہے، کانوں سے سنتا ہے، اللہ نے کان میں کیا کیا مشین فٹ کیا ہے، کیا کیا چیزیں موجود ہے، اللہ نے زبان بنائی، زبان سے انسان کسی چیز کو چکھتا ہے، کھاتا ہے، کیسے اللہ نے اس زبان کو بنائی ہے، انسان اندر گھستا ہے، اس کا دل، اس کا پھیپھڑا، اس کا کلیجہ، اس کا گردہ، چھوٹی چھوٹی مشینیں انسان کی باڈی میں کیسے کام کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ کوئی انسان ان چیزوں کو بنا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے میں ایسا کان بنا سکتا ہوں؟ کوئی ہے جو کہے کہ میں ایسا دل بنا سکتا ہوں؟ کوئی کہے میں ایسے جگر اور دل اور گردے کو بنا سکتا ہوں؟ نہیں بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا ہے۔ گویا کہ ہمارے اندر کے جو وجود ہے، یہ وجود اس بات کو بتلاتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے طرح طرح ان چیزوں کو بنایا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو بنانے والا نہیں۔ اگر کوئی بنانے والا ہوتا، دعویٰ کر دیا ہوتا، سامنے آ جاتا، پھر یہ موتیں نہیں ہوتی، پھر یہ انسان مرتا نہیں، اپنے چہیتے جو چلے جاتے ہیں ان کو واپس لے آتا، لیکن بے بس اور مجبور ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو دنیا میں بھیجتی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے اٹھا بھی لیتا ہے۔ یہ وجود قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے۔ تو شرعی دلائل اتنے ہیں کہ انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آسمانی کتابیں آئی ہیں، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے پابندی کے ساتھ، سردی ہے، گرمی ہے، ٹائم کہیں بھی ہے، کسی مصیبت میں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ مسجد میں پہنچ رہا ہے، کیوں؟ اللہ ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حج کے سفر پہ پہنچتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، دقتیں تکلیفیں اٹھاتا ہے، اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے حلال کمائی کو، کیوں؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ ہے کسی اللہ کا وجود، اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو شرعی دلائل اتنے ہیں کہ اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آئیے تیسرے نمبر کی عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل ہم دیکھیں، تیسرے نمبر کی دلیل جو چلتی ہے، بہت سارے لوگ عقلی دلیلوں کو مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ طور جو 52 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 35 میں عقلی دلیل کا ذکر کیا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ نے عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا، سوال کیا، کیا یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں، سمندر ہے،
پہاڑ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ ساری چیزیں تو دنیا میں موجود ہے، بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے؟ ام ہم الخالقون، یا خود یہ پیدا ہوئے؟ اللہ سوال کر رہا، یہ عقلی دلیل ہے، بتاؤ یہ ساری چیزیں خود پیدا ہوئی ہیں یا ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ہر انسان یہی کہے گا نہیں نہیں، یہ خود نہیں پیدا ہوئے، یہ خود نہیں پیدا ہوئے، بلکہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، زمین کو کوئی بنانے والا ہے، سمندروں کو کوئی بنانے والا ہے، شجر حجر درخت جتنے ہیں ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کون ہے؟ آج تک کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان نے اپنی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ جتنے درخت دنیا میں اگ رہے ہیں میری وجہ سے اگے ہوئے ہیں، جتنے ندیاں چل رہی ہیں میں نے ان ندیوں کو بنایا ہے، سب یہی کہیں گے اوپر والا اللہ۔ اللہ کے وجود کا انکار کوئی نہیں کرے گا، یعنی عقلی دلیل بھی مانتی ہے اس چیز کو، ہماری عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو گویا عقلی دلیل سے بھی اللہ کے وجود کا پتہ چلا۔ آخری دلیل ہے حسی، حسی دلیل۔ حسی کا مطلب محسوس، کسی چیز کو محسوس کرنا۔ حسی دلیل محسوس کر کے، آپ دیکھیں حسی دلیلیں بھی قرآن میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کو دیکھو، بہت لمبا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے پریشان ہوئے تو اللہ سے دعا کی، اللہ نے کیا کہا؟ نوح کشتی تیار کر لو، کشتی تیار کر رہے ہیں، قوم مذاق اڑا رہی ہے، سمندری علاقہ ہے، یہاں کشتی چلائیں گے آپ؟ تو ریتیلی زمین ہے، عرب کے اندر ریت ہی ریت ہے، وہ سارا علاقہ جو علاقہ تھا نوح علیہ السلام کا، وہاں پانی کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن محسوس کر لیا، اللہ سے دعا کی انہوں نے، اے اللہ یہ قوم اب بچنے والی قوم نہیں ہے، دنیا میں رہنے والی قوم نہیں، بچے گی تو لوگوں کو گمراہی کرے گی۔ سورہ نوح تفصیل سے پڑھیں، انہوں نے بددعائیں کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہوں نے محسوس کر لیا کہ سب میرے لیے ہو رہا ہے، کشتی بن گئی، پانی آسمان سے زمین سے سب کچھ پانی نکلا، قوم ڈوب رہی ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ محسوس تو کیا گیا، محسوس کیا گیا۔ ایک روایت میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے، جب بارش کے موضوع پہ اپنا موضوع چلا تھا، میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، ایک شخص جمعے کے خطبے کے دوران آ کے کیا کہا؟ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، صحابہ کہتے باہر نکلے بارش ہونے لگی، محسوس کیا گیا، دعا کی گئی، بارش ہو رہی ہے۔ دوسرے ہفتے پھر بھاگتے ہوئے، اللہ کے رسول اتنی بارش ہوئی ہے، گلیوں میں ندیوں میں پانی پانی بھر گیا ہے، دعا کر دیجئے بارش ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، صحابہ کہتے ہیں باہر نکلے، دھوپ کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن باہر نکلتے ہی دھوپ نظر آ گئی۔ محسوس کیا لوگوں نے، بارش ہو رہی ہے، دعاؤں کی وجہ سے محسوس ہے۔ کوئی ذات جو بارش بھیجنے والا ہے، کوئی ذات جو بارش کو فوراً بند کرنے والا، اس سے اٹھا کے دعا کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، یہ محسوس تو ہے۔ آپ خود بھی سوچیں، کبھی آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کسی کو نہیں بتاتے ہیں، آپ تنہا تنہا رات کی تنہائی میں یا چپ کے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری یہ بلا ہے، اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی وہ پریشانی دور نہیں کرتا ہے؟ آپ محسوس نہیں کرتے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے تھے کئی ہفتوں سے، کئی دنوں سے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، آج وہ چیز آپ کو مل گئی، حالانکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ چیز مجھے مل جائے گی، ایسا ہوگا، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ آپ نے کسی سے مانگا اور مانگنے کے بعد وہ چیز آپ کو ملی، آپ نے اس کو محسوس کیا، یہ حسی دلیل کہلاتے ہیں، اس کو حسی دلیل کہتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے وجود کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، احمق اور بیوقوف ہوگا جو اللہ کے وجود کا انکار کرے۔ یہ دہریہ قسم کے لوگ، کمیونسٹ قسم کے لوگ، جنہوں نے کہا کہ اللہ کا وجود نہیں، وجود ارتقاء کا ماننے والے لوگ، جنہوں نے توحید کا ملیا میٹ کر دیا، انہوں نے دراصل انہوں نے اللہ سے بغاوت مول لی، ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن میں بیٹھانا ہوگا، اللہ کا وجود ہے، اگر کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور کیوں نہ ہم مانیں، جب ہمارے پاس فطری دلیل ہے اس سے بھی اللہ کا وجود ہم مانتے ہیں، ہمارے پاس شرعی دلیل ہے اس سے بھی اللہ کا وجود ہم مانتے ہیں، عقلی دلیل سے بھی ہم مانتے ہیں، حسی دلیل سے بھی مانتے ہیں۔ اب دنیا میں 4 دلیلوں کے علاوہ کوئی 5ویں دلیل نہ چلتی ہے اور نہ کوئی 5ویں دلیل ہمارے پاس ہے، تو پوری انسانیت کو قبول کر لینا چاہیے، اللہ کا وجود ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اب مانتے بھی ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آپ الگ الگ مذاہب کے اندر اللہ کے وجود کا تصور دیکھیں،
تو لوگوں نے کس طرح اللہ کے وجود کے تصور کو بھلا دیا. مانتے سب اللہ کو ہے، لیکن الگ الگ دھرم کے اندر جب اللہ کے وجود کے بارے میں ہم جانیں گے تو پتہ چلے گا صرف الحمدللہ مسلمانوں نے، اور مسلمانوں میں جو توحید والے ہیں انہوں نے اللہ کے وجود کا حقیقی معنی سمجھا ہے. انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں مختلف مذاہب کے اندر اللہ کے وجود کا تصور کیا ہے اور مذہبی اسلام نے کیا تصور دیا ہے اللہ کے وجود کا، اور کس طرح ہم توحید کو اپنا سکتے ہیں، یہ خاص بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ سے دعا کریں گے جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں سے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرما. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق، محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کے پاس رزق حلال کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ ان کے رزق حلال کا سامان مہیا فرما دے. اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. رب العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں. اللہ ہم تجھ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں. ہماری جو خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلت و رسوائی اٹھا رہے ہیں، اللہ تم ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں عزت دے دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے بچا دے. رب العالمین ہمیں استقامت کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو. اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا دے. اللہ میدان حشر کی تمام تکلیفوں سے ہمیں بچا دے. اللہ کل قیامت دن ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما. اللہ ہمارا رزلٹ قیامت دن ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما. اللہ ہم لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ ہمیں جنت الفردوس دے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.